کہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی عمر چیمہ کے میرا خیال ہے عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ انہوں نے یہ خبر دی، ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہا ہے، غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے، آپ رپورٹ چیک کرنے کی مانگ کریں گے۔ اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ مجرم نے ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے تو رشتے کی پروپوزیشن بھیجی ہوئی ہے۔ اور یہ میں شوڈ ہیو شوڈ انڈسٹری یہ پی ٹی اے والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری، پہلی کو نکاح ہوا، 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے خلاف بچوں کو خراب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ عمر چیمہ کی بات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں۔ اب کیا مجبوری کیا تھی، کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا۔ جو ساری 4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ اسے تو سب نے مبارکیں دی تھی، کسی نے اسے نہیں سوال کیا، آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہان آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب نے۔ دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا۔ تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، اس کے آئیڈیلز ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم صرف مثالیں دے رہے ہیں، یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلا اٹینڈ کرنے، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 45 دن کا ہے، آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں، اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے آپ وہ 39 دن میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ججمنٹ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کو بڑے اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کر رکھ دیا گیا کہ یہ پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز میں سزا ہے کہ آپ نماز بھی بڑی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے۔ ایسے معاملات کے چھوٹے چھوٹے ایشو پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں، اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے، فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتے۔ یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 2 گھر دوبارہ بس جائیں۔ یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے۔ میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا، میری ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس لی سے، اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس لے لی ہے۔ بچے روئے کہ پاپا یہ نہ کرتے، میں کہا بیٹا اب ہاتھ سے بات گزر گئی تھی۔ 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا، میں کہا یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے۔
وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی. اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگی 24 دسمبر کو, اور ایک مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ, فوت ہوگی ہاسپٹل میں. میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی, عشا بیوی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑے, والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آئے ہیں. تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی, اس سے یہ نکاح کی تو بات ہی بات ہے. اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے, جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں. 1 جنوری کا نکاح تھا, ٹوٹل ڈینائل تھا. زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں, جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں میرا صاحب ایسی کوئی بات کی نہیں ہے, ایک پروپوزیشن تھی, ہم نے ودرا کر لی ہے. تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہی, اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں, اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے, اس گھر نے ان کو خراب کر دیا. مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں لے, اللہ مالک ہے. یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو, ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں, بالکل جی آئیں, بہت بڑے ہیرو ہیں آپ. ان کے مورل کیریکٹرز تو دیکھ لیں, اسی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا. کہ آج میں پچھلی ہیئرنگ میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق پاکپن شریف سے ہے. وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے, میں نے ویسے ہی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو, میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, وہ نکاح کرتی ہیں. کورٹ مجھے موقع ملا ہے, موقع دیا گیا کہ آپ کے سامنے, قوم کے سامنے پیش ہو کے جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں جو وضاحت آپ چاہتے ہیں اور سنسیئرلی دوں. لیکن میں نے آپ لوگوں کی اور ماشاءاللہ جتنے بھی مخصوص سوشل میڈیا کے گروپس تھے جنہوں نے پچھلے کوئی 4-4.5 سال سے مجھے اور میری فیملی کو صرف ریڈیکیول کیا ہے, برا بھلا کہا. میں نے, میرے بچوں نے بڑی پیشنٹلی ہم نے سنا, کبھی جواب نہیں کیا. اب اس موقع پہ آ کر میں صرف آپ کے سامنے یہ آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پیشنٹلی میری بھی باتیں سنیں جس طرح میں نے ساری سنی. اور اگر کوئی آپ کو وضاحت کی ضرورت ہو, میں, میری ٹیم آپ کے سامنے, ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے, قوم کے سامنے, کہ جو آپ پوچھیں گے. میرا نام خالد جلیل مانے گئے, اور میرے ساتھ سعید آصف صاحب ہیں, میں لیگل اٹارنی ہے میرے, اور یہ میرے ساتھ ان کے ساتھ اقبال کاکڑ صاحب, یہ میری ٹیم ہے. مجھے تجربہ نہیں ان چیزوں کا, لیکن میں بسم اللہ کروں گا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے پیشنٹلی پلیز صرف سن لیں, اور اس شروع کرنے سے پہلے جو اصل ہمارا ایشو ہے, جو کیس چل رہے ہیں, جو چل رہا ہے دوران عدت نکاح کا, اور جس میں ملزم اور مجرم عمران نیازی اور بشرا ہیں, اس سلسلے میں میں تھوڑی سی یہ پیش کروں گا. ایک آڈیو آپ نے سن لی, اور صرف یہ 2 منٹ آپ نے دیں گے, اس کے بعد آگے اس کی وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ کی روشنی میں عدت کی مدت کیا ہے اور قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے, اس حوالے سے کچھ گزارشات. کو ضروری سمجھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے پاک کلام میں سورہ طلاق کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں
इद्दत की अहमियत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वहsul इद्दा। तो उम्मत को तालीम दी गई कि अगर तुम अपनी औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के दिन वो जरूर गिन लिया करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इद्दत के दिन हैं कितने, इसकी मुद्दत क्या है। तो इस हवाले से भी कुरान मजीद के अंदर वजाहत मौजूद है और ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि जब किसी शरई मसले की रहनुमाई कुरान के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर आ जाए तो उसके ऊपर किसी दूसरी दलील की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक याफ्ता औरत की इद्दत बयान करते हुए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 के अंदर ये इरशाद फरमाया कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू, कि तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को रोक के रखें 3 कुरू यानी 3 तोहर तक। इसका सादा मफहूम ये है कि 3 महीने तलाक याफ्ता औरत की इद्दत बनती है। तो इस मुद्दत का तयन अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर वाज़ेह फरमा दिया है। लिहाजा इससे कम मुद्दत के अंदर अगर निकाह दोबारा कर लिया जाए तो शरई एतबार से नाजायज़ होता है। फतावा जात के अंदर हम अगर आते हैं तो उसके अंदर भी इस्लामी तारीख के अंदर जो सबसे आम तरीन फ़िक़ही अहकामात जिसके अंदर मौजूद हैं, जिसे फतावा आलमगीरी कहते हैं, फतावा हिंदिया भी कहते हैं, उसके किताब तलाक के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की जो इद्दत है वो 3 महीने जिक्र की गई। इसके अलावा दुर्र मुख्तार के बाबुल इद्दत के अंदर भी तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने लिखी गई है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और फुक़हाए किराम के अक़वाल की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि तलाक याफ्ता औरत की इद्दत 3 महीने है, इससे कम की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। ये आपने सुना और ये वो बात है जो इन्होंने की है, कुरान और अल्लाह ताला के अहकामात की वज़ाहत की है कि मेरा ख्याल में कि हमारे मुल्क को कौम में रहने वाले गरीब हों या अमीर हों, वो जाने अनजाने में इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें उनको बताना नहीं पड़ता कि इद्दत का इतना वक्त है, आप ना करें, क्योंकि ये एक हमारा कल्चरल वैल्यू है और माशरे में ये एक्सेप्टेबल बात है। कभी किसी घर में नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे, कभी ऐसा वाक़या हादसात तलाक के होते रहते हैं और हमने देखा है कि उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, चाहे वो गरीब घर रहे चाहे अमीर हैं। मैंने तो यही देखा है कि वो इसको इस तरह से मनमान फॉलो करती है कि जिस तरह हमारी एक सोसाइटी का ये हिस्सा है। अब बात आ जाती है कि इस केस की, मैं आपके सामने आई हूँ मजलूम बन के नहीं आया। मैं इसलिए मजलूम बन के नहीं आया हूँ, आपको मजलूम जो है मैं उनका भी हाल दिखाऊंगा और आपको सुनाऊंगा कि